ابو نعیم نے ہی اسی واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن ثابت جہمی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور اس سے یہ مضمون ہے کہ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے گزارے کا سامان خرید لیتے اور باقی کو صدقہ کر دیتے، تو ان کی بیوی ان سے کہتی آپ کی باقی تنخواہ کہاں ہے؟ وہ کہتے میں نے وہ قرض دے دی ہے۔ ان کا یہ معمول دیکھ کر کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی ہے۔ میں موٹی آنکھ والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی بھی انسان کو اس پر خوش کرنا نہیں چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نہ مل سکے، کیونکہ اگر جنت کی ایک حور بھی جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ میں جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت سے پیچھے رہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے، تو غریب مومن جنت کی طرف ایسی تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر اپنے گھونسلوں کی طرف تیزی سے پر پھیلا کر اترتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے ٹھہرو، حساب دے کر جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں دیا ہی کیا تھا جس کا حساب دیں؟ اس پر ان کا رب فرمائے گا میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی دوسری جلد میں انہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قصہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم اسے بہتر چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں اور فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا لو یہ خرچ کر لو۔ پھر انہوں نے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیوی نے کہا کیا تمہارے لیے ہمارے لیے کوئی خادم خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ مال تمہارے سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔